میرا سوال یہ تھا کہ میری زوجہ کی سر میں اکثر آدھے سر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ حالانکہ کئی جگہوں سے دوائیاں بھی لی ہیں لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور جنید بھائی پلیز گھر والوں کے لیے لازمی دعا بھی کر دیجیے گا۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ سلیم بھائی نوٹ فرما لیجئے گا۔ اور چلیں پہلے تو میں آپ کی بھی عیادت کرتا ہوں، کیونکہ جو آپ کی جو کال چلی نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی کھانسی بھی ہو رہی تھی آپ کو۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ چلیں دل جوئی کی نیت سے میں کھانسی کا روحانی علاج آپ کو بتاتا ہوں نا۔ اگر کسی کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو، گلا خراب رہتا ہو، کھانسی کی شکایت رہتی ہو نا، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیسی آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، اب ٹھنڈ کا موسم بھی شروع ہونے لگا ہے، بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں نا، اب بات ہو رہی ہے بزرگوں کے حوالے سے، آپ بھی بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ اب موسم جیسے بدلتا ہے نا، ٹھنڈ شروع ہوتی ہے، گرمیاں جا رہی ہوتی ہیں، اب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو کچھ ایام ایسے آ جاتے ہیں کہ ان دنوں میں بدلتے موسم میں کچھ ناظرین کسی کا گلا خراب ہوگا، سینہ بعض اوقات خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو حساس طبیعت کے جو بچے ہوتے ہیں، حساس طبیعت کے جو افراد ہوتے ہیں، اسی طرح بزرگ ہیں، یہ ان دنوں میں کافی ان کی طبیعت یہ ڈسٹرب رہتی ہے نا اس حوالے سے۔ تو ان تمام امراض کے لیے نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، سینے کا انفیکشن، سینے کی خرابی، آواز کی خرابی، تو ان تمام امراض کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ سورۃ الفاتحہ بڑی کمال کی صورت ہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ کریم۔ اچھا یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ زوجہ کے اکثر جو ہے نا وہ سر میں درد رہتا ہے، تو سر کے درد کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پہلے تو یہ بیچارے خود بھی بیمار لگ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کی امی کو، ان کی زوجہ محترمہ کو بھی اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آدھے سر درد کے لیے بہترین علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے باب بسم اللہ کی فضیلت، اس کے اندر بھی تحریر فرمایا ہے کہ اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پوری سورت پڑھ لیجئے، اور مریض پر دم کر دیجئے۔ جس کے سر میں آدھے سر کا درد ہو اس مریض پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی برکت سے اس کا درد دور ہو جائے گا۔ اچھا یہ آدھے سر اور پورے سر درد، تو دونوں کا ایک ہی وظیفہ ہے یا دونوں کی الگ الگ یہ روحانی علاج ہے؟ دونوں کا ایک ہی وظیفہ ہے، دونوں کا ایک ہی دونوں کا وظیفہ۔ ایک ہی وظیفہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ دم کرنے سے فائدہ نہ ہو تو حسب ضرورت 3 بار، 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کے دم کر لیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے 11 کا عدد پورے ہوتے ہی سر کا درد ختم ہو جائے۔ اچھا جب سر میں درد ہوتا ہے نا، اس وقت تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اب سب وظیفہ پڑھنا بڑا پھر یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود پڑھنا ضروری نہیں ہے جنید بھائی، کوئی اور اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ہاں، پڑھ کے جو ہے اس کے اوپر دم کر سکے۔ دم کر شرط یہ کہ ان کے تلفظ درست ہوں۔ تلفظ درست، اب یہ تو تمام قل ہی هو اللہ احد پڑھتے ہیں، تو اب وہ قل کی جگہ اگر کل پڑھیں گے تو پھر وہ معنی غلط ہو جائیں گے۔ جی جی صحیح تلفظ کے ساتھ اور قواعد کے حساب سے درست پڑھنا ضروری ماشاءاللہ، ہے۔ اچھی توجہ دلائی۔ اب سر کے درد کے حوالے سے یہ وظیفہ بتا دیا گیا۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں ناظرین، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ قیصر روم کے بادشاہ، تو روم کے بادشاہ نے امیر المؤمنین اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ حضور مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے۔ دائمی درد سر یعنی مستقل سر میں درد رہتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا تعویذ بتائیں، کوئی ایسی دعا ارشاد فرمائیں کہ میرا سر کا درد وہ ختم ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کے بادشاہ کو ایک ٹوپی بھیجی۔ اچھا اس ٹوپی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ بادشاہ اس ٹوپی کو پہنتا تو سر کا درد ختم ہو جاتا، کافور ہو جاتا، سر کا درد ختم ہو جاتا۔ اب جیسے ہی وہ ٹوپی اتارتا پھر دوبارہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ بڑا پریشان کہ آخر حکمت کیا ہے
کہ ٹوپی پہنتا ہوں سر کا درد چلا جاتا ہے، اور جب اتارتا ہوں تو پھر دوبارہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا وہ حیران بھی تھا، بڑا تعجب ہوا اسے۔ آخر کار اس نے ٹوپی کو ادھیڑا، جب ادھیڑا تو اس ٹوپی میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب اس سے پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اور اس کا تعویذ بنا کر، اب اسلامی بھائی تو ظاہر سی بات ہے ٹوپی پہنتے ہیں، اس کا تعویذ بنا کر ٹوپی میں آپ اندر کی طرف سے سلوا لیں، ٹانکا لگوا لیں، سوئی دھاگے سے ٹانکا لگوا لیں، تو سر کے جس حصے میں جہاں درد ہو وہ تعویذ اسی مقام پر رکھیں، الحمدللہ عز و جل سر کا درد ختم ہوتا ہے۔ اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اپنے دوپٹے میں، اسکارف میں اس انداز سے سی لیں کہ سر کے جس حصے میں جہاں درد رہتا ہو تو وہاں پر وہ تعویذ رہے، تو الحمدللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے۔ یہ تعویذ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں مدنی چینل کے نام سے۔ تو جنید بھائی اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے نا، ان کی آئز کمزور ہو جاتی ہے، ہاں یہ تو نظر ہے۔ کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ ڈاکٹر سے اپنی آنکھیں بھی ٹیسٹ کروا لیں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ بزرگوں کا روحانی علاج ہے نا، اب عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے نا تو آنکھوں کی بینائی یہ کمزور ہو جاتی ہے، ایک کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے جسمانی اعضاء کے اعتبار سے، تو نظر بھی کمزور ہوتی ہے، نظر کمزور ہوئی تو پھر وہی بات سر میں درد ہو سر میں سکتا درد ہے۔ ہونا شروع ہو اچھا، جاتا آپ نے بھی ایک بات ابھی فرمائی تو میں اپنا تجربہ عرض کروں، جیسے آپ نے فرمایا سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو گلا خراب، سینہ جگڑ جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، تو میں نے امیر علیہ سنت کے عمل سے جو ہے نا اس کا علاج سیکھا۔ ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کئی بارہا امیر علیہ سنت کو گرم پانی پیتے ہوئے دیکھا، تو الحمدللہ میں نے خود اپنی عادت بنا لی کہ اب میں بھی گرم پانی سے مراد نیم گرم پانی جو نیم ہم گرم آسانی پانی۔ سے پی سکیں، تو اب میں مستقل وہی پیتا ہوں۔ اس کی برکت سے الحمدللہ گلا بھی صحیح رہتا ہے اور سینہ بھی صاف رہتا ہے اور کھانسی بھی الحمدللہ نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ دیکھیں جتنا احتیاط کریں گے، اب بالخصوص جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، اب تو اور زیادہ احتیاط بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔